السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سنانے والا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر مشہور صوفیہ یعنی اللہ والے میں شمار ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں جا رہا تھا۔ مجھے ایک نوجوان نظر پڑا جس کے چہرے پر داڑھی کی 2 لکیریں تھی، یعنی نکلنی شروع ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے بدن پر کپکپی آ گئی اور چہرہ زرد ہو گیا اور مجھ سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا، میں تو تیرے جیسا ہی انسان ہوں، جن تو نہیں ہوں، پھر کیوں اتنا ڈرا ہوا ہے اور بھاگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم انسانوں سے ہی تو بھاگ رہا ہوں۔ میں اس کے پیچھے چلا اور میں نے اس کو قسم دی کہ ذرا کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ تو اس جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ کوئی تمہارا دوست وغیرہ نہیں ہے؟ تجھے خوف نہیں معلوم ہوتا؟ کہنے لگا، میرے پاس تو میرا دل لگانے والا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید اس کا کوئی دوست ہوگا جو کہیں گیا ہوگا۔ میں نے کہا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، وہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف ہے۔ میں نے پوچھا، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تیرے پاس نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا، وہ بھی موجود ہے۔ میں نے کہا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا، جس نے میری ماں کے پیٹ میں مجھے روزی دی، اسی نے میرے بڑے عمر میں بھی روزی کا ذمہ داری لے رکھی ہے۔ میں نے کہا، کھانے پینے کے لیے کچھ تو آخر چاہیے۔ اس سے رات کو تہجد میں کھڑے ہونے کی قوت یعنی طاقت پیدا ہوتی ہے، دن کے روزے رکھنے میں مدد ملتی ہے اور بدن کی قوت سے مولا کی خدمت اور عبادت بھی اچھی طرح ہو سکتی ہے۔ اور میں نے کھانے پینے کی ضرورت پر بہت زور دیا۔ وہ چند شعر پڑھ کر بھاگ گیا، جن کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے ولی کے لیے کسی گھر کی ضرورت نہیں، اور وہ ہرگز اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی کوئی جائیداد ہو۔ وہ جب جنگل سے پہاڑ کی طرف چل دیتا ہے تو وہ جنگل اس کی جدائی سے روتا ہے جس میں وہ پہلے سے تھا۔ وہ رات کے تہجد پر اور دن کے روزہ پر بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو سمجھا دیا کرتا ہے کہ جتنی محنت اور مشقت ہو سکے کر لے، اس لیے کہ رحمان کی خدمت میں کوئی شرمندگی نہیں، وہ بڑی فخر کی چیز ہوتی ہے۔ وہ جب اپنے رب سے باتیں کرتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہا کرتے ہیں اور وہ یہ کہا کرتا ہے، یا اللہ، میرا دل اڑا جا رہا ہے، اس کی تو خبر لے۔ مجھے نہ تو جنت میں یاقوت کا گھر چاہیے جس میں حوریں رہتی ہوں، اور نہ مجھے جنت عدن کی خواہش ہے، اور نہ جنت کے پھولوں کی آرزو ہے۔ میری ساری تمنا صرف تیرا دیدار ہے، اس کا مجھ پر احسان کر دے، یہی بڑی فخر کی چیز ہے۔ یہ تھے اللہ والے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو جو ہے جنت میں داخل کر دیں گے، ساری نعمتیں دے دیں گے، اس کے بعد پوچھیں گے، کیا ہم نے کوئی چیز تم کو نہیں دی ہے؟ کون سی نعمت تم کو نہیں دی ہے؟ اس پر وہ لوگ سوچیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عالم کے پاس بھیجیں گے، تو عالم لوگ ان کو بتائیں گے کہ اللہ کا دیدار، جس پر وہ نعمت یعنی اللہ کا دیدار ایک ایسا نعمت ہوگا جو کہ جنت میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے سب سے اعلیٰ، سب سے جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہوں گی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ وہ دیدار کی خواہش ہمیں بھی کرنا ہے کہ اس کو اللہ مل گیا، اس کو تو جنت مل ہی جائے گا، کیونکہ جنت بنانے والا جس کو مل گیا اس کے لیے تو جنت فری کا ہے ہی۔ اور اللہ والے کا کیسا ایمان کہ ہم آج کلمہ پڑھے ہیں زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اقرار کر لیے اس کلمہ کو پڑھ کر کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ، یہ ہم زبانی کہتے ہیں، لیکن اس کا یقین، اس کا دل میں یقین ہمارا نہیں ہے۔ اسے یقین کو بنانا ہے۔ اگر ہمارا یقین اس دنیا میں نہیں بنا سکے تو ہم کیا ہے، قبر میں اس کا جواب ہرگز نہیں دے پائیں گے۔ جب پہلا سوال ہوگا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو اس وقت ہم پھنس جائیں گے۔ علم کے بنیاد پر ہم کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ جب ہمارا یقین انہی جو ہے بزرگوں کی طرح ہوگا تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تینوں سوال جو فرشتے ہم سے کریں گے، تمہارا رب کون ہے، تو ہم جب اللہ کے بنائے ہوئی چیزوں پر غور کریں گے، جب اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں ہوگا، اللہ سے پلنے کا یقین ہمارے دل میں ہوگا، تو یہ تینوں سوالوں کا جواب، جو پہلا سوال ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے
بارے میں پوچھا جائے گا، جب ہم سنت اور شریعت میں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سوال کا جواب دے دیں گے، نہیں تو ہماری جو پہلی منزل، جو آخرت کی پہلی منزل وہ قبر، اسی میں ہماری منزل اٹک جائے گی۔ تو وہاں کی محنت کے لیے سب سے پہلے ہم انہی کی طرح ہمارا ایمان کو بنانا ہوگا، جو اللہ والے ان سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو انتظام ہوگا کھانے پینے کا، ان کا یقین کیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ جو رب ہمیں ماں کے پیٹ میں پال سکتا ہے، اس نے میری بڑے ہونے پر بھی میری ذمہ داری لی ہے کھانے کی۔ اسی یقین کو ہمیں پیدا کرنا ہے، اسی یقین کو بنانا ہے۔ جب یہ ہمارا یقین بن جائے گا، اس کے بعد ہمارے جو ہے جنت میں جانے کے لیے ہمارا آسان ہو جائے گا۔ قبر کے جو 3 سوال ہے اس کو پار کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہم علم کے بنیاد پر بڑا سے بڑا عالم، بڑا سے بڑا چاہے کتنا بڑا بھی اللہ والا ہو، اگر اس کا دل سے یقین نہ ہو، صرف زبان سے کہتا ہو، تو یہ 3 سوالوں کا جواب ہرگز دے نہیں پائے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ تینوں یقین کو اپنے دل میں بیٹھانا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین کو بیٹھانا ہے۔ یہ کیسے بنے گا؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سبھی چیزوں کو بنایا ہے۔ باقی اگلے ویڈیو میں بات ہوگی، ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبا ہو جا رہا ہے۔ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔